السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اب پوری دنیا میں آوازیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ کئی ممالک میں شدید احتجاج جاری ہے۔ مغربی ممالک میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں، اٹلی ہو، اسپین ہو، باقی ممالک ہوں، بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں، نسل کشی روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اب تک جو میرا خیال ہے محدود اعداد و شمار ہوں، جس کے مطابق میں آپ کو اگر بتا سکوں تو جو یہ غزہ پر مسلط کردہ جارحیت، دہشت گردی اور جنگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں اب تک کم از کم 67,000 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں اور 1,59,583 زخمی ہو چکے۔ یہ ابھی تک میرا خیال ہے محدود اندازے ہوں گے، یہ تعداد اس سے کئی زیادہ ہوگی اور بہت خطرناک ہوگی۔ بچوں پر ظلم و ستم کی داستانیں جو رقم ہو رہی ہیں، وہ دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے دکھائی جا رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں، لوگ اس پر بات کریں۔ اب احتجاج کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کا کینوس بھی بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عالمی جو ایک سمود فلوٹیلا ہے، اس کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ امن پسند کارکنان جو وہاں لوگوں کی مدد کرنے، غذائی چیزیں اور باقی چیزیں لے کر جا رہے تھے، ان پر اس قدر ظلم و ستم اور تضییق آمیز رویہ اختیار کیا گیا کہ وہ خود اس کا انکشاف کر رہے ہیں۔ پھر اسی دوران جہاں پر انہیں گرفتار کیا گیا، اسی میں اسرائیلی جیل میں موجود اسی قافلے کے ایک رکن نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حماس اور اسرائیل، ان کے درمیان جنگ بندی کا معاملہ، مذاکرات، جس طرح سے امریکہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، اس میں یک طرفہ ایک تھریٹ تو نظر آ رہی ہے، لیکن کیا یہ جنگ رکے گی کسی شرائط کو لے کر؟ اور اگر رکے گی تو کیا دیر پا ہوگی؟ اور جو شرائط جن کا ذکر کیا جا رہا ہے سر فہرست، اس میں اسرائیل کی دہشت گرد جو لوگ ہیں جنہیں پکڑ رکھا ہے حماس نے، انہیں چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ تو گارنٹی ہے، اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو آگے کیا ہوگا؟ پھر مسلم ورلڈ کا وہاں کیا کردار ہوگا؟ اس کا ٹیک اوور کون کرے گا؟ جو گورنمنٹ آنے والی ہوگی فلسطین میں، اور پھر غزہ کے اندر سے کیسے باہر دھکیلا جائے گا اسرائیلیوں کو، اس کی شیورٹی گارنٹی کیسے ہوگی؟ یہ خود میں ایک بہت بڑے سوالات ہیں۔ پھر مصر کے اندر اسرائیل اور حماس کے وفود کی ملاقات ہونی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جس قسم کی جارحیت ہے، اس پر دنیا بھر اب جس طرح سے سٹانس لے رہی ہے، انکلوڈنگ میں فرانس کی بات کروں تو خود وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ میکرون نے بھی بات کی اس پر کہ اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ کو لینا ہے نوبل پرائز تو پھر یہ رکوانی ہوگی جنگ، یا جنگ کے نام پر کدھر جنگ ہو رہی ہے، یہ یک طرفہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اس چیزوں پر بھی بات کریں گے۔ اور بھارتی جارحیت ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے۔ وہاں پر موجود جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ ایسے جارحیت والے بیان دے رہی ہے، اور وہاں سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے بی جے پی کی، وہ جارحیت والے بیان دے رہی ہے۔ تو ان کو منہ توڑ جواب بھی ملا ہے کہ اگر بھارت نے اس بار کوئی بے وقوفی کرنے کی کوشش کی، کوئی جارحیت کو دہشت گردی کرنے کی کوشش کی، تو دور دراز کے اب علاقوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ترجمان پاک فوج نے بڑا واضح کیا ہے۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا عبداللہ گل صاحب نے۔ عبداللہ گل صاحب تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، بین الاقوامی امور پہ بڑی گہری نظر بھی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عالم بروئی صاحب ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں، سابق سفیر بھی ہیں۔ بہت شکریہ تینوں حضرات کا۔ عبداللہ گل صاحب، یہ جو سچویشن اس وقت غزہ کو لے کر بن رہی ہے، خاص طور پہ جس طرح سے شرائط کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا یہ قابل قبول، قابل عمل دونوں ہیں؟ اگر انہی شرائط کے انڈر یا اسی کے امبریلا میں جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں، وہاں تو ایک اتنا بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا، انسانی المیہ ہے کہ قتل و غارت گری، نسل کشی، اب تو مغرب میں اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو کیا اسی کے امبریلا میں یہ معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ارسلان کھوکھر صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے یہ تمام شرائط اور جنگ بندی کی، یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ غور کرنا ضروری ہے۔ اسرائیل جس کے اوپر جو ہے حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس انداز کے اندر اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی، اور ان کی تمام جو سیکیورٹی تھی، انٹرنل ایکسٹرنل، ان کے ڈیفنس میکنزمز، ان کے جو آرمی، نیوی، ایئر فورس، یہ تمام کی تمام جو تھیں یہ ناکام ہو گئی۔ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو کہ بڑا دنیا میں چرچا ہے موساد کا، وہ جو ہے ذلیل و رسوا ہو گئی، اور یہ جنگ جو ہے وہ تھمنے کو نہیں آئی۔
उनका ये ख्याल था कि हम बमबारी वगैरह करा के जो है मामला जो है वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। और अब ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका एक दफ़ा फिर उनकी मदद को आन पहुंचा, और उस मदद के आन पहुंचने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इजरायली फोर्सेस जो थी वो ग्राउंड के ऊपर आके जो हमास के मुजाहिद हैं उनके हाथों बुरी तरीके से जो है वो पिट रही थी, और आए दिन उनकी कैजुअल्टीज हो रही थी। इसी वजह से बमबारी करना उन्होंने ज्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि ये जितना भी मलबा है उसके नीचे छुप के जो है वो ये अपना वार कर रहे हैं, और उसकी जो है मुतअद्दिद वीडियोस हमारे सामने आ चुकी हैं। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि आलमी दबाव क्रिएट करके और एक ऐसा माहौल पैदा करके जो हमास है उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं, और उसके बाद वक्ती तौर पर एक अमन आएगा। लेकिन उसके बाद फिर जो इसराइल के एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है, क्योंकि जो इस टाइम पे इसराइली जो उनकी लीडरशिप है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू है, उसके अंदर जो उनके यहूदत पार्टी के जो उतनाज यहूदत पार्टी है उसका सरबराह है बेन गुएर, और इसी तरीके से जो ज़ायनिस्ट पार्टी का सरबराह है, वो तो तमाम जो है वो तो इससे जो है वो एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है ग्रेटर इसराइल के मंसूबे से। तो इसका मतलब यह है कि ये एक वक्ती तौर पर उन्होंने अपने काम किया है। दूसरी जानिब मगरिब के अंदर जिस तरीके से दबाव बढ़ रहा है और अवामी रद्द अमल आ रहा है, ये एक मेरे ख्याल में बजाते खुद एक इनकलाब है और एक रेफरेंडम है फ़लस्तीन के हक में और जुल्म के खिलाफ। अगर इसको कोई समझ ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना लगता यह है कि जिस तरीके से ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर जो अवाम सरापा एहतजाज हैं और बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, ये लग रहा यह है कि ये अमेरिकी पॉलिसियों के भी खिलाफ हो जाएगा मामला। खास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब यूक्रेन को जो है बकायदा नेहता छोड़ के अमेरिका जो है दुकान बढ़ा के आगे चला गया, और रूस को जो है वो उसने तमाम यूक्रेन उनके हवाले कर दिया। ऐसी सूरत के अंदर जो अमेरिका जो है वो उनके अड्डे, उनकी जो फोर्सेस हैं वो वहाँ काउंटर प्रोडक्टिव हो गई हैं यूरोप में, और वो बजाय एसेट बनने के उनके लिए लाइबिलिटी बन गए हैं। यही हाल कुछ मशरिक वस्ता का भी है। मशरिक वस्ता के अंदर जो जो अमेरिका की छतरी छांव तले थे वो लोग जो है अब दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को इजराइल अगर हमला करे तो जाहिर है अमेरिका ने अपना फैसला सुना दिया हुआ है, वो इसराइल के साथ खड़ा होगा। खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस टाइम पे उनके मुल्क के अंदर जिस तरीके से इकोनॉमिक शटडाउन है, वो एक बजाते खुद ऐलान है कि अब अमेरिका को अपना हाथ रोक लेना चाहिए। इसराइल की नाजायज जो दिफाई माली और सिफारती मदद जो है वो अब उनको ख़त्म कर देनी चाहिए। अब्दुल्ला गुल साहब, पूरी दुनिया में अब इस पर आवाज़ उठ रही है, लोग अब इस चीज़ से बाहर निकल आए हैं, और एक टाइम तक तो ठीक है चल निकला था ये मामला, लेकिन जिस तरह से जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया है, इनको भी खदशा है कि जिस तरह से सफ़बंदी हुई थी हिटलर के ख़िलाफ़, इसी तरह नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ना शुरू हो जाए ये सफ़बंदी। आवाम का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है दुनिया भर में। ब्रिगेडियर साहब, इस पर ज़रा आपका व्यू, कोई रास्ता है अमन का? यहाँ पर कोई मामला हमास, अमेरिका, इसराइल के दरमियान बन जाएगा? रास्ते तो अमन के बहुत हैं, लेकिन क्या वो रास्ता कोई अडॉप्ट करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो आपका आखिरी जुमला है कि क्या कोई इसका हल निकल आएगा, तो फिलहाल तो जो बिगर पिक्चर ऑन दी स्क्रीन नज़र आ रही है उसमें तो जिन्होंने हल निकालना है वो सिवाय तड़ियाँ देने के और धमकियाँ देने के अलावा वो हल निकालने के लिए बिल्कुल संजीदा नहीं है। और जो ट्रंप का जो फार्मूला था उसके ऊपर जो हमास का रद्द अमल आया, उस पर आपने नेतन्याहू का बयान भी सुन लिया होगा कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि मुझे तो कबूल ही नहीं है। तब प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा था जो यहूदियों ने अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेमाल करके, पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल करके, जो बाइडन और बुश जैसे बिकाऊ लोगों को इस्तेमाल करके जो उनकी झोली में पड़े थे, जिनको AIPAC जो है वो उनकी कैंपेन के लिए और उनके रहने के लिए पैसे दिया करता था। बुनियादी तौर पे तो ये अमेरिकन लीडरशिप जो होती है बेकारी होती है। दे आस्क मनी फ्रॉम AIPAC। एक प्रेसिडेंट था जिसने AIPAC से पैसा नहीं मांगा था और वो खड़ा हो गया था अपने स्टांस पे। अदरवाइज तो ये ज़्यादातर उनका पैसा खाते हैं, उनका मार खाते हैं यहूदियों का, और यहूदी को कंट्रोल आपको देखा कितना है, पूरे का पूरा फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का वो यहूदियों के ज़ियोनिस्ट के कंट्रोल में। तो अब इसके अंदर क्या रास्ता निकलेगा? मुसलमान ममालिक जितने भी हैं जो खत्ते के हैं
ان کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر آپ اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جس وقت سے غزہ میں جینوسائیڈ جاری ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ اصولاً تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی پیس فارمولے کی طرف جاتے ہیں یا آپ جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں یا آپ امن کے کسی فارمولے کی طرف، تو اس کا بیسک جو کاز ہوتا ہے کہ دونوں کنٹسٹنگ پارٹیاں جو ہیں، دو طاقتیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں، وہ اپنی اپنے ہتھیار جو ہے وہ ان کو روک دے اور اپنا جنگ جو ہے یا وہ جو کنفرنٹیشن ہے وہ رک جائے. اس کے بعد پھر آگے آپ بات چیت کے لیے آگے چلتے ہیں. لیکن کیا یہاں پہ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنے ہتھیار پھینکیں؟ حماس نے تو کہا ہے کہ وہ کر دیں گے، لیکن کیا اسرائیلی ڈیفنس فورسز چاہتی ہیں؟ وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز تو ابھی بھی روزانہ ڈیلی جو ہے وہ فلسطینین کو مار رہی ہیں. بات یہ ہے کہ پیسہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، تو وہ پیسہ تو بہت سارے ممالک کے پاس ہے. وہ پیسہ جو ہے خطے کے جتنے ممالک ہیں ان کے پاس پیسہ موجود ہے. ان کا بہت سارا پیسہ جو ہے وہ امریکہ میں پڑا ہوا ہے، بہت ساری ان کے پاس تیل. لیکن آپ نے جو پہلی بات کی نا کہ زائونسٹ وہاں کے فیڈرل ریزروز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اسی لیے امریکہ کی مجبوریاں وہاں دکھائی دے رہی ہیں. عالم بروئی صاحب، ایک چیز ذرا مارکو تو یہ کہہ رہے ہیں روبیو کہ 90% معاملات طے ہو گئے لیکن 100% کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. اسی ہفتے یا کمنگ ویک کے آغاز پر یہ معاملہ حل ہو جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ غزہ کا جو مسئلہ ہے، دیکھیں مسئلہ فلسطین کا اس وقت حل ہوگا جب امریکہ اور دوسرے جو پاورز انوالو ہیں اس میں وہ پریشر اس پہ لائیں گے اسرائیل پہ، اور فلسطین کا ایک سیپریٹ قسم کی ایک ریاست قائم ہوگی اور فلسطین کا مسئلہ تب ختم ہوگا. اس طرح جو ہے لیپا پوتی سے کبھی بھی نہیں، اس کو عرصہ گزر گیا. آپ دیکھ لیں کہ 48 سے لے کے ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا ہے ماں سوائے خون ریزی کے، جنگوں کے، وائلنس ہے، تشدد ہے، عوام درمیان میں مر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل سامنے نہیں آ رہا. فلسطین بیچارے سفر کر رہے ہیں. آخر یورپ ہو یا امریکہ ہو، وہ کب تک اس ظلم کا ساتھ دیتے رہیں گے کہ ایک ٹائنی اسٹیٹ اسرائیل انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا. ان کے وہ جو ہے نا سینے پہ ایک پھوڑا پیدا کیا اور اب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ. سوال یہ ہے کہ یہ فلسطین مرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، لیکن اس طرح سرنڈر، اتنی ذلت کی زندگی کبھی بھی وہ قبول نہیں کریں گے. ٹیک اٹ فرام می. اب جو ہے غزہ کا جتنا بھی جو پیس پلان ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، چاہے اس میں کچھ بھی لکھا ہوا ہو، فلسطین جدا، فلسطین اسٹیٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی میکینزم نہیں ہے. اور پھر یہ بتائیں مجھے کہ یہ گارنٹی کون دے گا کہ اسرائیل ان پیس پلان کے جو شرائط ہیں یا اس کے جو پروویژنز ہیں، جو کلازز ہیں، اس پہ عمل کرے گا؟ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب فلسطین والوں کے ساتھ یا پی ایل او کے ساتھ یا کسی بھی عرب کنٹری کے ساتھ اسرائیل نے اگر کوئی معاہدہ کیا ہے، کیا اس پہ عمل کیا ہے؟ پی ایل او کے ساتھ ان کے کتنے ایگریمنٹس ہیں مجھے یہ بتائیے. اوسلو ایگریمنٹس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. بہانے بہت ہوتے ہیں، جیسے کشمیر میں بہانہ کرتے ہیں جی آپ ٹیررزم بند کر دیں، وائلنس بند کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو اس طرح ہم جو ہے نا بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب بہانے ہوتے ہیں. اٹ از اے پارٹ آف اسٹیٹ کرافٹ. اوکے، یہ ٹیکٹکس ہیں جس میں ڈیلے ٹیکٹکس ہو سکتی ہے، چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے کی ٹیکٹکس ہو سکتی ہے. یہ بین الاقوامی طریقہ کار جب ظلم بڑھ رہا ہو تو اس کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے. بریک لیں گے، ذرا واپس آئیں گے. فلوٹیلا میں موجود جن کارکنان کو گرفتار کیا گیا وہ پوری دنیا کو جا کے یہ بات بہت آسانی سے بتائیں گے. گریٹا تھنبرگ کی میں بات کروں، انہیں بالوں سے گھسیٹا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، وہ خود ناروا سلوک ہوا، انہوں نے اس کا انکشاف کیا. پھر انہیں 170 کو ڈیپورٹ کر دیا، 450 جو کارکنان ہیں اس میں سے ابھی وہاں پر اور معاملہ باقی ہے. پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے. پھر جن کو انہوں نے گرفتار کیا ان کے ساتھ جو سلوک کیا، پوری دنیا کو سمجھ آ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں.
ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اچھا عبداللہ گل صاحب، یہ جو بین الاقوامی سمود فلوٹیلا تھا، گلوبل سمود فلوٹیلا، جب اس کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اس کے مناظر تو سب نے دیکھے. اچھا مختلف ممالک کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، دنیا بھر کے لوگ اس میں موجود تھے جو انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، اور سلوٹ ہے ان سب کو کہ وہ لوگ اس طرح پہنچے، بڑی بات ہے ان کی. لیکن خاص طور پہ تھنبرگ کے اگینسٹ، گریٹا تھنبرگ کے اگینسٹ انہوں نے بہت زیادہ تشدد کیا، بہت تکلیف تھی انہیں ان سے، اور باقیوں نے بھی سیم بات رپورٹ کی کہ ان کے ساتھ مارا پیٹا، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ناپاک پرچم جو ہے اس کو چومنے کے اوپر مجبور کیا گیا، لوگوں کو جو ہے کھانے پینے سے محروم کیا گیا، ان کو ان کیمپوں میں ڈالا گیا جہاں انسانیت سوز مظالم ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں فلوٹیلا جو تھا اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی اسلحہ، کوئی اور چیز نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی ایک خاص ملک کی جانب سے نہیں بلکہ یہ یورپ کی جانب سے انیشیٹ کیا گیا، اور اس کے اندر دیگر ممالک نے جو ہے شرکت کی. امریکہ کے، اٹلی کے، اسپین کے، مراکش کے، الجزائر کے، اور دیگر ممالک کے، پاکستان کے اور برطانیہ کے، اس کے اندر بہت سارے اور دیگر نیشنلٹیز کے، ترکیہ کے لوگ موجود تھے. ان کے اندر سے شروع میں پہلے 137 لوگوں کو جو ہے چھوڑا گیا، اس میں پاکستانی کوئی شامل نہیں تھے، باقی لوگوں کو چھوڑا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے اور عالم اسلام کی واحد سپر پاور سمجھی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری خارجہ پالیسی کے اوپر، جس کے اوپر فوری طور پر عمل کر کے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہی اگر اسرائیل کا کوئی قیدی ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ کیسے چھڑوایا جاتا. ابھینندن کو آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم نے چھوڑ دیا تھا. پھر اسی طریقے سے کلبھوشن یادو کے معاملے کے اوپر جو ہے ابھی تک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں 9 سال 10 سال ہو رہے ہیں، کیس لٹک رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ فلوٹیلا اگر کہیں اور جاتا کسی اور ملک کے اندر تو ابھی تک معاملہ بن چکا ہوتا. ایسٹرن تیمور کے اندر دیکھ لیں، سوڈان کو کس طریقے سے ٹکڑے کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن کیونکہ یہاں مسلمانوں کے نقصان کی بات تھی، جہاں کرسچنوں کا، جہاں غیر ان لوگوں کا، مسلموں کا فائدہ ہو، وہاں یہ فوراً عالمی برادری جو ہے کٹھی ہو جایا کرتی ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ چین اور روس ابھی تک اس کا کردار بہت ہی کمزور رہا ہے. مجھے افسوس ہے کیونکہ اگر یہ کردار اسی طرح سے کمزور رہا تو شاید سپر پاور جو ہے لوگ ان کو کہنے سے جو ہے وہ کنارہ کر لیں. دوسری جانب جو اس کے اندر عالم بروئی صاحب مسکرا رہے ہیں سر اس بات پہ، عالم بروئی صاحب مسکرا رہے ہیں عبداللہ گل صاحب. جی نہیں، بروئی صاحب نے جو بات کی وہ میرے دل کی بات ہے. جب ایک ناجائز ریاست ہے جس کا کوئی وجود نہیں تھا، ابھی میں کل ایک نقشہ دیکھ رہا تھا ایٹلس جو ان کا ہے انٹرنیشنل، اس کے اندر جو 1948 کے اور 1946 کے ایٹلس تھے اس میں کہیں بھی جو ہے وہ ریاست اسرائیل کا وجود موجود ہی نہیں تھا، بلکہ یہودی آبادی کچھ تھی فلسطین کے اندر، یہ تمام کا تمام فلسطین تھا. لیکن آپ جو دیکھیں کس طریقے سے ظلم کیا گیا. ویسٹ بینک کے اندر 1000 سے زیادہ لوگ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ مار دیے گئے، ان کو شہید کر دیا گیا، یہ سن 2023 کے بعد سے. اور اسی طریقے سے جو اب حرکتیں چل رہی ہیں، مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے کون کھڑا ہے. امریکہ کو ٹھیک ہے، ان کو اپنے جو ہے پیسے کا مسئلہ ہے، جو کچھ ہے، لیکن یہ پیسے جو $2 ٹریلین کا ابھی ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں عرب دنیا سے، تو یہ تو عرب دنیا سے کر کے گئے ہیں، پیسہ تو عرب دنیا کا ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ یہاں فیصلہ کرنے والا اسرائیل بیٹھ گیا ہے. ابھی اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو اس کو خوش کرنے کے لیے ایک دفعہ ایران کے اوپر پھر جو ہے پر تولے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے. مشرق وسطیٰ کے اندر اس نے اپنی فورسز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. لیکن میں ان سے بالکل بروئی صاحب سے، عالم بروئی صاحب سے اتفاقی رائے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا عالم بروئی صاحب سر ذرا تھوڑی سی بات اس پر، کیا ٹیکنیکلی معاملہ ہو سکتا ہے یا کن پوائنٹس پر بات ہو سکتی ہے حماس، اسرائیل اور ان کے درمیان امن معاہدے کو لے کر؟ کس پوائنٹ پہ بات ہوتی؟ پاکستان نے تو واضح کر دیا ہے، ہمارے تو جو دفتر ہے، دفتر خارجہ، اس سے کہہ دیا جی ہم تو ان کو ملک ہی نہیں مانتے اسرائیل کو، ہمارا بالکل اسٹانس کلیئر ہے. تو کس معاملے پر ان کی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ حماس شوڈ بی آؤٹ آف آل دس پروسیس. اس پروسیس سے اگر آپ حماس کو جو ہے نا وہ علیحدہ کر لیں گے تو پھر بات کیسے بنے گی؟ آپ کا جھگڑا حماس کے ساتھ ہوا، آپ کی جو لڑائی ہے حماس کے خلاف ہے،
غازہ میں ہے، اور غازہ میں جو ہے نا ڈومیننٹ پوزیشن جو ہے وہ حماس کی ہے۔ اگر حماس کو آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن سمجھتے ہیں اور اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، یا اس کو کسی فیوچر پولیٹیکل سیٹ اپ میں شامل ہونا دیکھنا نہیں چاہتے، تو سوال یہ بات بڑھے گی کیسے، آگے کیسے بڑھے گی؟ حماس کون ہے؟ حماس فلسطینی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جی ان کی نیت شروع سے خراب ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیس پلان جو ہے، ایسے کافی پیس پلان سامنے آ گئے ہیں، لیکن اوسلو سے زیادہ کو فارمل سیریس قسم کا جو ہے اس وقت تک فارمولا کوئی نہیں آیا پیس لانے کے لیے، جس پر ان کا پرائم منسٹر قتل ہوا۔ دیکھیں، اور یعنی خود یہ حماس نے جب اختلاف کیا تھا الفتح گروپ کے ساتھ، تو اس کو ابتدائی سپورٹ کس نے کیا تھا؟ آپ یہ نا ہسٹری دیکھ لیں کہ ابتدائی سپورٹ خود اسرائیل چاہتے تھے کہ الفتح کی قوت، پی ایل او کی قوت کمزور ہو جائے، تاکہ وہ اوسلو جو اکارڈز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ان کا مطالبہ ہے وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ اس پہ پریشر لا سکیں یا دنیا میں واویلا کر سکیں۔ اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے انیشیلی اس کو حماس کو سپورٹ کیا۔ ٹھیک ہے، حماس کی اپنی پاپولرٹی تھی، انہوں نے جیت لیا اور علیحدہ حکومت بنا لی اس میں غزہ میں پی ایل او کے ساتھ۔ لیکن دیکھیں ابھی حماس والے کون ہیں؟ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت الفتح گروپ جو ہے، جس کو ہم پی ایل او کہتے ہیں، اور اس کا صدر عباس صاحب ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں حماس اس پروسیس سے علیحدہ ہو۔ بھائی پاور چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے یار پاور چاہیے، لیکن آپ حماس کو اس پروسیس سے علیحدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا سر، اسی پر بات کرتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیسے الگ کیا جا سکتا ہے۔ برگیڈی صاحب، کوئی ایسا پوائنٹر جو آپ کو سمجھ آتے ہیں تمام فریق کے درمیان کسی بات پہ غزہ کی کم از کم جنگ بندی ہو؟ جنگ تو یک طرفہ ہی ہے نا، مطلب یہ دہشت گردی اسرائیل کی رکے، وہاں کے لوگوں کو سکھ کا سانس ملے۔ کوئی پوائنٹرز 2-3 جس پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، کوئی بات مانی جا سکتی ہے، جو روبیو بھی کہہ رہے ہیں کہ 90% معاملات طے ہیں کے تحت، یا ٹرمپ کے تحت تو اس نے جو 21 پوائنٹ فارمولہ دے دیا ہے، 29 پوائنٹ 21 پوائنٹ، اس کے مطابق تو معاملات اس نے طے کر دیے ہیں کہ جی اسرائیل جو ہے، اور اس سے پہلے جو اس نے اپنے انیشیل انٹرویو میں کہا تھا کہ یہاں سے ہم کنسٹرکشن کریں گے یا پھر یہ اس کو بنائیں گے، کم پکنک ریزورٹ بنائیں گے اور بڑے بڑے ویلاز بنائیں گے، تو وہ تو اپنا مائنڈ آپ کو دے چکا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر کسی غلط فہمی میں ہیں تو آئی ڈونٹ نو ہم کس غلط فہمی میں ہیں۔ اب اس وقت محمود عباس صاحب وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں اس میں آپ کو حزب اللہ اور حماس سے ریلیٹ کرتے رہے ہیں نا، اور حماس جو ہے وہاں پہ اگر موجود ہے، تو اگر اس پیس پلان کو آپ نے لے کے آگے چلنا ہے تو سب سے پہلے اس کا کنڈیشن ہے کہ اسرائیل آرمی شوڈ ڈی ویپنائز، withdraw from the areas جو اس نے آکوپائی کیے ہیں، اور پیچھے جائے اس جگہ پر جو انیشیشن جب یہ ہاسٹیلٹی شروع ہوئی تھی وہاں پہ جو وہاں تک جائے۔ اس کے بعد ساتھ جو لوگ اس وقت غزہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور جن کو زبردستی ویسٹ بینک یا غزہ سے نکال دیا گیا ہے، ان کے آنے کے لیے کوئی معاملات طے کیے جائیں، تو وہ بھی تو اپنا یہاں پہ غزہ میں جینوسائیڈ روکنے کے لیے کچھ کریں گے، کیونکہ یہ بات چیت جو ہے یہ کسی بھی طریقہ کار سے، یہ ایشو پاور سے حل نہیں ہونا۔ جب آپ پاور یہ میکینزم ڈائیلاگ اور کسی بہتر میکینزم کے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہیں علاقے چھوڑنے پڑیں گے، اور جن جگہ پر اس وقت پہنچ چکا ہے اسرائیل وہ ان کے علاقے نہیں ہیں، وہ جائیں گے، ڈی ویپنائز ہوں گے، بالکل سیم ویسے جیسے وہ حماس پر پابندیاں لگا رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب تھینک یو سو مچ، عالم بروئی صاحب کا بہت شکریہ، عبداللہ گل تھینک یو سو مچ، آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ موجود رہے۔ بریک لیں گے، واپس آئیں گے، بات کریں گے بھارتی جارحیت کی۔ ایک بار پھر بھارت بڑھتا جا رہا ہے اپنی جارحیت کو لے کر، ایک بار پھر الزام تراشی، خطرناک بیانات، لیکن اب شاید منہ توڑ نہیں ٹانگیں توڑ جواب کے لیے تیار رہے گا بھارت۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم ذرا بات کریں گے بھارتی جارحیت پر۔ پھر بھارت کو تکلیف اٹھ رہی ہے، پھر مجھے لگتا ہے کہ بڑی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اور اللہ نہ کرے کہ کسی غلط طرف جائے، ان کے اپنے لیے اب زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن
یہ جو ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس قدر خطرناک غیر ذمہ دارانہ بیان، یہ تو خطے کو ویسے ہی آگ میں جھونکنے کے مترادف ہے. دنیا دیکھ بھی رہی ہے، ان کی اب کوئی بات نہیں مان رہا. ہزیمت اٹھانے کے لیے اس طرح کے بیانات دینا، کیا اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور بڑھیں گے تو ہم کیا اور کتنے والیوم یا کیپیسٹی کا جواب اب دینے کے حق میں بھی ہیں اور اس کے موڈ میں بھی ہیں؟ آپ کو میں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ اب دور دراز کے علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا. اب تیار رہے ہیں. پھر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر صاحب، بھارت کا وتیرہ وہی بیانات، ملٹری لیڈرشپ ہو، پولیٹیکل ہو، عجیب بات ہے کہ اس قدر غیر ذمہ دارانہ بیانات. دیکھیں ارسلان، بات یہ ہے کہ جب ایک کمزور فوج ہو، ان ٹرینڈ، ان پروفیشنل ہو، لیڈرشپ کا اور آپس میں فوج کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہ ہو، ٹرسٹ نہ ہو، اور پھر اس کے بعد اپنے عوام سے کا کانفیڈنس ختم ہو گیا ہو، اپنے ٹروپس کا کانفیڈنس اپنے کمانڈرز کے اوپر نہ ہو، تو پھر یہ گیدڑ بکیاں، آپریشن سندور کنٹینیوس رہنا، ہم پاکستان کے اوپر آپ یہ کریں گے، ہم پوری تیاری کر کے کریں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اپنے عوام کو تو ٹھیک ہے گمراہ کر سکتے ہو، بہار الیکشن کی عوام کو پاگل بنا سکتے ہیں، بٹ یو کانٹ ڈو ٹو پاکستان ایک میچور رسپانسبل نیوکلیر ملک ہے، اور آپ نے ہماری ملٹری پاور کا اندازہ لگا لیا. اس لیے یہ گیدر رکھتے ہیں کسی اور کو سنائیں. نمبر 2 کہ جو آپ پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ دے ول ناٹ گو گڈ فار دس ساؤتھ ایشیا کے لیے. یہاں پر آپ اور زیادہ پھر دوبارہ انسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں اس ریجن کے جو ابھی قائم ہوئی ہے. سیکنڈ یہ کہ یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک چیف آرمی اسٹاف جو اتنے عرصہ کمانڈ ایکسپیرینس چیف بنتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اب پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو اس کا مطلب پہلے آپ نے کیا تیاری نہیں کی ہوئی تھی؟ کیا پہلے آپ گدھوں کی طرح، اندھوں کی طرح آپ چل پڑے تھے اٹیک کرنے کے لیے وداؤٹ ریئلائزنگ دوسرا ایک ملک نیوکلیر ملک ہے اور اس کی بیٹر ہارڈنڈ پروفیشنل فوج ہے، یہ بھی آپ نے نہیں دیکھا، اور پھر آپ کو منہ کی کھانی پڑی. اب آپ تیاری کر کے آئیں گے تو آپ نے نہ کبھی آپریشن پلاننگ کی، نہ آپ نے کوئی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کی، نہ آپ نے کوئی لاجسٹک پلاننگ کی، نہ آپ نے اینڈ اسٹریٹجی سوچی، اور آپ نے اٹیک کر دیا. سوچیں یہ کتنے ان کی اپر چھوٹی خالی پڑی ہے، کتنے غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور پھر یہ آپ پہلے جو کرتے تھے نا کہ پاکستان تو بڑے وکٹم آف ٹیررزم ہے، کشمیر میں پاکستان ٹیررزم کر رہے ہیں، پہلگام میں یہ کر دیا، بالا کوٹ میں یہ کر دیا، جو اب دنیا نے ان کا منظر بھیجنا بند کر دیا. The world knows کہ انڈیا از ناؤ اے گلوبل ٹیررسٹ کنٹری. آپ کینیڈا دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، سر برکس دیکھ لیں، ایس سی او دیکھ لیں، اس میں ان کے بیانیے کی بات ہوئی، وہاں پر انہوں نے بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کو انڈوز کیا، بیانیے کا اور اس اعلامیے کا حصہ بنایا. بھارت کے پہلگام پر تحقیقات کے پوری دنیا ذکر کر رہی ہے، ایون کہ ان کا پرانا ہماری امریکہ بھی اب یہ ان کے جو فیک نیوز آئیڈیا کے باہر نہیں کر رہا. ارسلان، بات یہ ہے کہ اب دنیا نے ان کو آئسولیٹ کر دیا، یہ ریلیونٹ رہنے کے لیے باتیں کرتے ہیں. پاکستان کا اسٹیٹس گون اسکائی ہائی. دا ورلڈ ریئلائز کہ پاکستان ایک بہت ہی ریسپانسبل میچور نیوکلیر ملک ہے ود پروفیشنل فوج، پروفیشنل سپاہ سالار فیلڈ مارشل سے منیر، اور پروفیشنل آرمی ہے. نمبر 2 جو یہ نیو نارمل کی بات کرتے ہیں نا، ناؤ پاکستان ملٹری نے نیو نارمل اپنا اسٹیبلش کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوئفٹ، ڈیسائسو اور ڈسٹرکٹیو ایکشن جب اگر اب ہم کریں گے، پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے عوام کے ساتھ، we have all the capability to go and hit your deep targets. Deep target mean 3, 4, 500 kilometer deep. You know کہ ہماری کیپیبلٹی کیا ہے. ہمارے میزائل کی رینج آپ کے ایک انچ ایریا کو کور کرتی ہے. آپ کی ریفائنریز، آپ کی تمام اکنامک ہبس تمام تباہ ہو جائیں گے. ابھی ہم نے 10% آپ کو دکھایا تھا جو ہم نے آپ کا حال کیا ہے. 90% ہمیں اپنی پاکٹ میں رکھا ہوا ہے ریزرو. اور یہ جو بات کہتے ہیں نا ہم پاکستان کو مٹا دیں گے، نقصان ہوتے ہیں، they are the stupid idiots. جب نیوکلیر لڑائی کے ملک ہوتے ہیں نا تو ڈسٹرکشن میوچل ہوتی ہے. they must do. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جنرل جاگ کے وقت میں
इसी तरह इन्होंने एस्केलेशन की थी, अगर आपको याद हो। जी 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 मैं बात करूँ 87 की, तो जनरल जान ने, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था, जनरल जान ने मैसेज भेजा था उसको जब ये तैयार बैठने अटैक के लिए। उन्होंने ये कहा था कि देखो एक बात याद रखना कि हिंदुस्तान हिंदुओं का एक ही मुल्क है, मुसलमान 57 मुल्क है। आप ऐसी हरकत करोगे हिंदुस्तान सफाई हस्ती से हिंदू मिट जाएंगे, मुसलमान खत्म नहीं होंगे। रिमेंबर, इसके हाथ से कांटा गिरा था। अब तो सर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अंडरस्टैंडिंग या इत्तलात या हमें जो मालूम है अब अपनी आर्म फोर्सेस और उसकी ताकत के बारे में, हरबी तैयारियों के बारे में, भारत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और अब खाली हम नहीं कह रहे, ये तो इनके अपने दोस्त ममालिक सारे, रशिया को अंदाज़ा हो गया, उन्हें इंजन बेचने से मना करते रहे, वहाँ पे मामलात अलग हो गए, उन्हें बाकी चीज़ों से, और जिसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की वही बदनाम करवा दी भारत ने, और उन ममालिक के लिए भी मुश्किलात, और हमसे उनके ताल्लुकात अब बहुत बेहतर हो गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, वक्त कम था, फिर इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।